یا رسول اللہ تسی ایڈی دقت کیوں اٹھاندے ہو؟ بیٹھ کے بھی اللہ دی عبادت کی جا سکتی ہے. یا رسول اللہ بیٹھ کے اللہ دی عبادت کر لیا کرو, تھوڑی اللہ دی عبادت کر لیا کرو. حضور نے فرمایا عائشہ جتنے اللہ نے میرے تے کرم کیتے نے, جنیاں اللہ نے میرے تے مہربانیاں اور عنایتاں نوازشاں کیتیاں نے, میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ بھی نہ بنا, میں رج کے او دی عبادت بھی نہ کرا, بلکہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنے تو بعد پھر نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ رو کے عرض کرنی ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق عارفتک. یا اللہ جیویں تیری عبادت دا حق ہے میں محمد او جی عبادت نہیں کر سکیا, جیویں تینوں پہچانن دا حق ہے میں تیری او جی پہچان بھی نہیں کر سکیا. بھئی میاں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جتنے جملے بول دینے پہ اے عاجزی اور کسر نفسی واسطے بول دینے پہ اور ساقی تعلیم اور تربیت واسطے بول دینے پہ, اے دا مطلب اے نہیں اے تو انہوں نے مطلب اے نکالیا کہ نبی دی حیثیت ہی کوئی نہیں, نبی دی وقعت ہی کوئی نہیں, نبی دا مقام ہی کوئی نہیں, نبی دی عظمت ہی کوئی نہیں. اگر حضور دا مقام و مرتبہ ہوتا تے کیوں رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچوں معافیاں منگ دے, تے کیوں رو رو کے ساری رات عبادتاں کر دے. حضرت امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب لوگاں دے یہ ناپاک عزائم دیکھے آپ نے فرمایا بکواس بند کرو, او جنا نبی نو منو جویں نبی تانوں اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے نظر آندے نے, انج نہ منو نبی نو اونج منو جویں اللہ منوانا چاہتا ہے. نبی جویں تانوں نظر آندے نے اونج نہ منو جویں اللہ تانوں وکھانا چاہتا ہے, نبی نو اونج منو. تسی کہندے ہو کہ قیام کرنا بشریت کی دلیل ہے, آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن پڑھو تانوں لگ پتا جائے گا کتھے تہاڈا قیام کتھے محمد عربی دا قیام. اور میں پڑھا اللہ دا قرآن یا کھوچی اللہ دی سبحان. امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی, اللہ دا قرآن پڑھ کے آپ نے دسیا, آپ نے فرمایا اللہ دا قرآن پڑھو تو پتہ لگ جائے گا کہ مصطفیٰ کیویں دے بشر نے تے کیویں اللہ دے محبوب نے تانوں نبی پاک دی بشریت تے نظر آندی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر مقام محبوبیت کیوں بھول گئی, مقام نبوت اور رسالت کیوں بھول گیا. تسی آندے ہو اللہ دی بارگاہ دی اندر کھڑے ہو کے معافی منگنا نبی پاک دی بشریت کی دلیل ہے. آؤ اللہ دا قرآن پڑھو یا ایھا المزمل قم اللیل الا کھڑے ہونا بشریت دی دلیل ہے, اللہ دی بارگاہ دی اندر قیام کرنا یہ بشریت دی دلیل ہے. اور تیرا کھڑا ہونا آرے مصطفیٰ دا قیام کرنا آرے جی ساری رات کھلوتا ہے رب رب ہو کے خالق تے مالک ہو کے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو فرماتا یا ایھا المزمل کملی اور کے ساری رات کھلون والے قم اللیل الا قلیلا, ساری رات کھلو کے عبادت نہ کریا کر. سونے تیرے پیراں نو ورم بڑھ جاندے نے, تیرے پیراں نو چھالے بڑھ جاندے نے, تیرے پیر سوجن اختیار کر جاندے نے. الا قلیلا ساری رات نہ کھلویا کر, رات دا تھوڑا جا حصہ کھلو کے عبادت کریا کر. ساری رات کھلویا نہ کر, رات دا تھوڑا جا حصہ قیام کریا کر. نصفہ انقص منہ قلیلا. محبوب نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہنا, مینوں بارا نہیں کہ میں رات دا تھوڑا جا حصہ
قیام کرا باقی میں رات دا زیادہ حصہ آرام کرا رب نے فرمایا نصفہ محبوب پھر اجدی فنڈ بنا لے ادھی رات آرام کریا کر ادھی رات قیام کریا ادھی رات قیام کر لیا کر ادھی رات آرام کر لیا کر یا اللہ منو اے بھی وارا نہیں اللہ فرماتا ابن خوش منہ قلیلا سونیا میں تین اختیار دے چھڑنا دل چاہے زیادہ حصہ آرام کر لیا کر زیادہ حصہ قیام کر لیا کر آکھر لگے جی بشریت دی دلیل ہے آپ نے فرمایا بشریت دی دلیل ہے لیکن یاد رکھو ساری عمر تسی قیام کرو کچھ کھاؤ بھی نہیں تے کچھ پیو بھی نہیں باغاں وچ جا کے پہاڑاں وچ جا کے صرف بوٹی کھا کے گزارا کرو 24 گھنٹے قیام کرو ایک باری بھی تو اللہ کی طرف اے محبت بھریا پیغام نہیں ملے گا کہ تھوڑی دیر قیام کر بہتی دیر آرام کر قیام کرنا بشریت کی دلیل ہے اللہ کی طرف مشورے دینا محبوبیت کی دلیل ہے مقام محبوبیت ہے ایک مقام نبوت ہے مقام بشریت ہے تو یاد رہا لیکن مقام محبوبیت بھول گئے آخر لگے جی ہتھاں دا ہونا بشریت کی دلیل ہے اسی بھی مننے ہتھاں دا ہونا بشریت کی دلیل ہے لیکن اے ہاتھ کسے چھڑی تے لگ جان چھڑی روشن آ جائے اگے جا کے ایک چھڑی دوسری چھڑی دینا ٹچ کی دی جائے وہ بھی چھڑی روشن ہو جائے اے نبوت مقام دی دلیل ہے پیرا دا ہونا بشریت دی دلیل ہے اسی بھی ورنیا پیرا دا ہونا بشریت دی دلیل ہے مگر ایک قدم چک کے ہزاروں میلہ دا سفر طے کر لینا اے نبوت دی دلیل ہے آخر لگی دی کندیاں دا ہونا بشریت دی دلیل ہے مصطفیٰ دے کندے تے نظر آنے نے پر کندیاں دی درمیان مہر نبوت نظر کیوں نہیں آنی شہرے دا ہونا بشریت دی دلیل ہے منیا شہرے دا ہونا بشریت دی دلیل ہے لیکن چہرے دا بے عیب ہونا مصطفیٰ دی مقام محبوبیت دی دلیل ہے یہ جیڑ فاضل بریلی بولے آپ فرماتے نے وہ نبی پاک دی امت کو تحفے پیش کی دیا میں آخر آواز ساریاں کتاباں لکھ کے
کتاب لکھی ہے ساڈے واسطے بڑی گراں قدر اور پیش بہا قیمت ہے، بڑی ہی بہترین تے ذخیر کتاباں نے ایک رسالے دے متعلق او دی تفسیر تشریح کرنیاں ہویا سینکڑوں کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے۔ اکیلی ہدایت بخشش کتاب جیڑی مصطفیٰ دی نعتاں دے متعلق لکھی ہے ساری کتاباں چھوڑ کے یہ جیڑی کتاب مصطفیٰ دی نعتاں والی سانو دے چھڈی ہے، اے ہدایت بخشش اکیلی ساڈی بخشش واسطے کافی ہے۔ اینی مصطفیٰ دی بارگاہ دی تعظیم اور توقیر رکھ دے سن۔ آپ ایک باری روضہ رسول دے حاضر ہوئے تے انڈیا دے کوئی اور بھی علامہ صاحب گئے سن روضہ رسول دے حاضر ہوئے۔ اس ٹائم روضہ رسول سبز گنبد دے پارڑا جڑا سین ہے ایتھے کھجوراں دے درخت لگے سن۔ پرانیاں تصویراں تسی پڑھ کے دیکھو نا کھول کے تے کھجوراں دے درخت تو نظر آؤں گے تھا تے سین مسجد نبی ہے۔ وہ علامہ صاحب کی نظر پہ کھجوراں دے درختاں دے اتے تے پھر نظر پہ روضہ رسول دے اتے، انہوں نے پھر منظر کشی کی تھی۔ آکھن لگے بھی لوگی آتے نے بھی اے درخت نے اے کھجوراں دے درخت نے، بندے آتے نے بھی اے درخت نے رکھ نے۔ آکھن لگے کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ بڑے جی میں دوسرا داد دے چھڑی خالج ویسا کیا بات ہے، این جی سامعین نے داد دی تھی انہوں نے کہا بھی کیا، اور میں تو اندسا آلہ حضرت محتاط کننے سے نبی پاک بھی عزت دے بارے آپ محتاط کننے سے نات لکھن دے متعلق اور دے جیدہ دل کردہ نات لکھ دے۔ آپ فرماتے ہیں نات اتنا نازک سلسلہ نات لکھن دا اگر ایک لوں برابر ہوتے گیا تے اللہ دی توحید نو فرق آئے گا، تے جے نبی پاک بھی شان ایک لوں گھٹان دا سوچیا کافر ہو جائے گا۔ بڑا مشکل لمحے بڑے مشکل معاملات میں نعت لکھن دے، انہوں نے اپنے دنوں نعت لکھ دی کہ کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کسی بندے نے آکے دسیا کہ فلاں لوگ فلاں صاحب نے اے منظر کشی کی تھی تے کمال کر چھڑیے، انہوں نے آکے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آپ یہ کھانچ خون اتر آیا، آپ نے کنہ بھی جو سیک نکلن لگ پیا، غیرت جاگ اٹھی، آپ نے فرمایا فوراً حاضر کیتا جائے۔ آگے فرمایا سنا جڑا شعر لکھیا جائے، آنکھیں لگے جی میں لکھی ہے کہ کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا، آپ نے فرمایا مولانا تسا بڑا بڑا ظلم کیتا ہے، تسا بڑی بڑی توہین کیتی ہے، نبی پاک دے گنبد خضرانو تسی مجنو، نبی پاک دے گنبد خضرانو تسی لیلا دے خیمے نہ تشبیح دیتی، کتھے لیلا کتھے مصطفیٰ کریم دا مبارک دربار، کتھے لیلا دا حجرہ، کتھے لیلا دا خیمہ، کتھے مصطفیٰ دا مبارک دربار، کتھے گنبد خضرا۔ مولانا وعدہ پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوسرا مصرع غلط ہے، آنکھیں لگے جی مہربانی فرماؤ درستی فرما دیو، اور میں درستی والا جملہ پڑھنے لگا، ساری تقریر ایک پاسے اکیلا جملہ ایک پاسے، جلدی تختی دوتے نوٹ کر کے لے کے جانا، تقریر دا آخری جملہ آپ نے فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے، کب ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو نہیں قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔
شان والے اللہ دے عرش نال بھی زیادہ عزت اس تھان دیے جتھے میرے نبی آرام کرتے نے پہ اور جڑے سامنے اے رخ نظر آتے نے پہ رخ نہیں اللہ دے فرشتیاں دی طرح سامنے کھڑے موجود ہیں اس واسطے فاضل ابن علی رحمت اللہ علیہ دا جملہ یاد آ گیا آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہ کیا بولے کہ سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت عشق محبت امام احمد رضا بریلوی السلام علیکم ورحمت اللہ